بتائیے اللہ نے جانوروں کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت آمنہ کے بدن مبارک میں آنے کی خوشخبری دی. تو جب دنیا میں جلوہ کرو اور اس کی خوشخبری دے لوگوں کے ایک دوسرے کو، تو یہ تو اللہ عز و جل نے اہتمام فرمایا ہے کہ جانور ایک دوسرے کو خوشخبری دے رہے ہیں. کیوں نہ ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں تک کے حقوق کا ذکر فرمایا ہے. جانوروں تک کے، جس کے سر پر تمام دنیا کی امامت کا تاج ہے اور جو سارے عالم کو روشن کرنے والا چراغ ہے. مشرق کے جانوروں نے مغرب کے جانوروں کو بشارت کی، اسی طرح سمندروں دریاؤں کے جانوروں نے ایک دوسرے کو خوشخبری سنائی کہ حضرت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد سعادت کا وقت قریب آ گیا ہے. دریا کے جانور، خشکی کے، آسمان کے تمام جو اللہ کی مخلوقات ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگی. خطیب بغدادی نے کی سند کے ساتھ ایک حدیث روایت کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ نے فرمایا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی بدلی آئی، بادل آیا، بادل کا ٹکڑا زمین آپ کے گھر کے قریب آیا جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کی ہنہنانے اور پرندوں کے اڑنے کی آواز تھی. حضرت آمنہ بیان فرما رہی ہے. اور کچھ انسانوں کی بولیاں بھی سنائی دیتی تھی. پھر ایک دم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے سے غائب ہو گئے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ایک بادل کا ٹکڑا آیا، اس میں سے پرندوں کی آواز، گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز آئی. اور حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری نظروں سے غائب ہو گئے اور میں نے سنا ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق و مغرب میں گشت کراؤ، یعنی دنیا کی سیر کراؤ. آپ پیدا ہوئے اور اللہ اہتمام فرما رہا ہے کہ اپنے محبوب کو پوری دنیا کی سیر کروا رہا ہے. اور ان کو سمندروں کی بھی سیر کرواؤ. تمام دنیا، سمندر اور تمام مخلوقات کو ان کا نام، ان کی حلیہ اور ان کی صفات بتاؤ کہ سب کو معلوم ہو جائے کہ میرا محبوب دنیا میں تشریف لے آیا ہے. اللہ اہتمام فرما رہا ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہیں کرتا. سارے جو دنیا ہے، دنیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی گئی ہے. سب حضرت آدم آئے تو آپ کی بشارت دیتے ہوئے آئے کہ نبی آنے والے ہیں. تمام انبیاء ایک دوسرے کو بشارت دیتے جائے نبی آنے والے. کیوں نہ ہو، اللہ نے اہتمام فرمایا تھا کہ تمام انبیاء کی روحوں کو جمع کیا اور فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. کہ تمام انبیاء کی روحوں کو جمع کیا اور ان سے میثاق عہد کیا کہ تم اس بات کا وعدہ کرو، عہد کرو کہ تمہارے زمانے میں اگر میرا محبوب تشریف لائے تو تم اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. حالانکہ اللہ جانتا تھا کہ میں سب سے آخر میں پیدا فرماؤں، مگر اہتمام سب، کیونکہ قرآن حکیم میں ذکر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ آیت من بعد اسمہ احمد کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جن کا نام احمد ہوگا. قرآن حکیم میں ذکر ہے کہ سب اللہ نے فرمایا ان کو تمام عالم کی سیر کراؤ، سمندروں کی سیر کراؤ، جاندار، مخلوق، جن، انس، ملائکہ، چرندوں پرندوں کے سامنے پیش کرو، لے جاؤ اور انہیں حضرت آدم کی سنت، حضرت شیس کی معرفت، حضرت نوح کی شجاعت، حضرت ابراہیم کی خلت، حضرت اسماعیل کی زبان، حضرت
شک سب اللہ نے آپ کے اندر ڈالا. فرماتے ہیں وہ نعت ہے درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم. وہ آدم و نوح سے بھی زیادہ بلند ہمت بلند ارادہ، وہ صحبت عیسیٰ سے کوسوں آگے بے شک جو سب کی منزل اس کا زیادہ. یعنی جو سب کی منزل ہے وہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھہرنے کا مقام ہے، اور منزل تو آگے ہے. جو سب کی منزل، جو تمام انبیاء کی منزل ہے وہ اس کا زیادہ. ہر ایک پیغمبر نہا ہے اس میں، بے شک یعنی ہر ایک پیغمبر کی صفات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہے، معجزات جمع ہیں، کمالات جمع ہیں. حضرت یوسف کا حسن بھی موجود ہے، حضرت لقن داؤد بھی موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام کی طاقت موجود ہے. وجود پیغم ہر ایک پیغمبر نہا ہے اس میں، وجود پیغم بنا ہے اس میں. بشر نہیں افضل البشر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے. بے شک. تو پھر آپ کو تمام محلات کی، تمام دنیا کی، تمام جانوروں کو آپ کو اولیاء بشرا جنات انسانوں کو بتایا گیا. ان کو تمام پیغمبروں کے کمالات اور اخلاق حسنہ سے مزین کر کہ اس کے بعد وہ بادل چھٹ گیا. پھر حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ آپ ریشم کے سبز کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں اور اس کپڑے سے پانی ٹپک رہا ہے، اور کوئی منادی اعلان کر رہا ہے کہ واہ واہ کیا خوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا گیا، اور کائنات عالم کی کوئی چیز باقی نہ رہی جو ان کے قبض اور اقتدار و غلبہ اطاعت میں نہ ہو. اب میں چہرے انور کو دیکھا. حضرت آمنہ فرماتی ہے اب میں نے چہرے انور کو دیکھا تو 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، اور بدن سے پاکیزہ مشک کی خوشبو آ رہی تھی. پھر 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تشت، تیسرے کے ہاتھ میں چمکدار انگوٹھی تھی. ان انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اٹھایا اور ایک لمحے کے بعد مجھے سپرد کر دیا، یعنی میرے پاس دے دیا. سب آپ کی ولادت باسعادت کے بعد اہتمام کیے جا رہے ہیں. اور یہی نہیں، بتایا جاتا ہے کہ حضرت آمنہ کے پاس حضرت سارہ، حضرت ہاجرہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ، حضرت مریم، یہ سب مبارکباد دینے آئی تھی. فرشتے مبارکباد دینے آئے تھے. انہوں نے آ کر مبارکباد دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی. اور پھر سید الاسفیاء اشرف سند الاسفیاء سید الانبیاء اشرف الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں رونق افروز ہوئے، اور پاکیزہ بدن ناب بریدہ ختنہ کیے ہوئے، خوشبو میں بسے ہوئے، بحالت سجدہ مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین پر اپنے والد ماجد کے مکان کے اندر پیدا ہوئے. والد کا انتقال ہو چکا تھا. آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کعبہ میں طواف کر رہے تھے، بلائے گئے. خوشخبری سن کر دادا عبد المطلب خوش حرم کعبہ سے اپنے گھر آئے اور والہانہ جوش محبت اپنے پوتے کو گلے سے لگا لیا. پھر کعبہ میں جا کر خیر و برکت کی دعا مانگی اور محمد نام رکھا. سبحان اللہ. آپ کے چچا ابو لہب کی دوڑی سہیبہ خوشی میں دوڑتی ہوئی گئی اور ابو لہب کو بھتیجا پیدا ہونے کی خوشخبری دی. تو اس نے اس خوشی میں شہادت کی انگلی کے اشارے سے اس کو آزاد کیا، جس کا خبر ابو لہب کو یہ
ملا کہ اس کی موت کے بعد اس کے گھر والوں نے اس کو خواب میں دیکھا اور حال پوچھا تو اس نے اپنی انگلی اٹھا کر یہ کہا کہ تم لوگوں سے جدا ہونے کے بعد مجھے کچھ کھانے پینے کو نہیں ملا بجز اس کے کہ ثویبہ کو آزاد کرنے کے سبب اس انگلی کے ذریعے کچھ پانی پلا دیا جاتا۔ انشاءاللہ اس واقعے کو ڈبل پڑھ کر میں تفصیل میں جاؤں گا۔ ناز سماعت کیجیے آپ، یا رب صلی وسلم لا الہ الا